الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ العظیم. اٹھی چار سو رحمت کی گھٹائیں، اٹھی چار سو رحمت کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں. خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شافع روزے جزا سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حقیقے کعبہ میں سو رہا تھا کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب میں ایک درخت کو دیکھا کہ اس کی چوٹیاں بڑھتے بڑھتے آسمان کو چھونے لگی اور پھیلتے پھیلتے مشرق و مغرب میں پھیل گئی، اور اس درخت سے ایسا نور پھوٹا کہ سورج بھی اس کے سامنے مان تھا، عرب و عجم اس کے سامنے سجدہ ریز تھے. میں چونکا اٹھا اور کہیں عرب کے پاس گیا تاکہ باقی تعبیر دریافت کر سکوں. کہیں عرب سوچ میں ڈوب گئی، اس کے چہرے کا رنگ بار بار بدل رہا تھا. اس نے میرے طرف بغور دیکھا اور کہا اگر تم نے واقعی ایسا خواب دیکھا ہے تو تمہارے نسب سے ایک ایسی برگزیدہ ہستی پیدا ہوگی جس کی حکمرانی، جس کا نام مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا. صرف یہی نہیں، فخر العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ فرماتی ہیں جب شہنشاہ بہاء میرے بغل میں مہمان بن کر آئے، میں نے اپنے اندر عجیب سی تبدیلیاں محسوس کی. مکہ کی گلیوں اور بازار مدینہ زمانے کے آگے سے نہ تھے، کبھی ان راستوں میں سخت پتھر روڈ ہوا کرتے تھے. اما اللہ فرماتی ہیں جن ایام امام انبیاء علیہ السلام میرے وطن میں تھے، اگر وہ پتھر روڑا میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا تو روئی کے کانوں کی طرح نرم ہو جاتا. دیہات کے عورتیں کنویں پہ پانی نہیں جاتی، باری باری ریل استعمال کرتی. اما اللہ فرماتی ہیں میں بھی اپنے سہیلے کے ساتھ کنویں کا پانی نہیں جایا کرتی تھی اور وہ اپنا بیٹا کا پانی نکال لیتی تھی. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و سعادت سے جو مدیر کنویں میں ڈالتی تھی، پانی اٹھ کر کنویں کے مدیر پر رہ کرتا تھا. سامعین الحضرت، اما آمنہ جن دنوں میں امانت نبوت کی امین ہوئی، آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی. مکہ کی عورتوں میں یہ بات چل نکلی کہ سردار مکہ کی بہو نہایت قیمتی عطر استعمال کرتی ہے. یہ بات حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو آپ نے اپنی اہلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے کہا کہ آمنہ تمہاری بہو ہے، تم بھی اس سے پوچھو اور سمجھا کہ ان ایام میں جب کہ وہ بیوہ ہے عطر اور خوشبو استعمال نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی نے کہا کہ میں نے کئی بار سوچا کہ آمنہ کو بلا کر پوچھوں، لیکن آج کل اس کی شخصیت میں ایسا جلال ہے کہ مجھے اس سے بات پوچھنے کی ہمت نہیں پڑتی. ایک روز حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کو بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا، پوچھا بیٹی تم اتنی مسرور کی خوشبو کہاں سے لاتی ہو؟ اما آمنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابا حضور آج تک میں نے
بات کی نشانیاں ہیں کہ ڈاکٹر کو غلط فہمی مل